سیدہ خدیجہ بنت خویلد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین زوجہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا بتول کی مادر گرامی ہیں۔ سرداران جنت امام حسن و حسین علیہ السلام کی نانی جان ہیں اور امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے داماد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ خاص مقام و منزلت رکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے والی ہیں، مکہ کے حکمران ہیں، جہاں چاہیں اس شہر میں قیام کر سکتے ہیں۔ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کا گھر خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ مکہ کا ہر سردار خواہش مند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر قیام فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آج مسجد شجرہ ہے اس درخت کے نیچے خیمہ لگواتے ہیں اور قیام فرماتے ہیں، اور یہ بالکل آخر تھا مکہ کا۔ پہلے زمانے میں قبرستان شہر سے باہر بنائے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مجبوری ہے جو یہاں قیام فرمایا؟ گویا خانہ خدا کے پاس نہیں ٹھہرے، حالانکہ اللہ کے گھر کے پاس بھی قیام فرما سکتے ہیں، مگر پھر بھی یہاں قیام فرمایا۔ آخر کسی نے پوچھ لیا اس کی کیا وجہ ہے، تو پیغمبر اکرم نے اپنے خیمے میں بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا، یہاں خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے، مجھے یہاں زیادہ سکون مل رہا ہے۔ خدیجہ کی قبر میرے سکون دل کا باعث ہے۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کے ایک بہت بڑے سردار اور تاجر خویلد بن اسد کی بیٹی تھی۔ ملکہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس بادشاہی کا تاج ہو، اور ملکہ کا مطلب ہے جس کے پاس تاج ہو نہ ہو لیکن بادشاہی ہو۔ آپ مکہ کے ایک معزز اور عالی نسب خاندان سے تھیں۔ قبیلہ قریش تھا۔ حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے: سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ قصی بن کلاب پر پہنچ کر آپ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوئی تھا۔ گویا والدہ فاطمہ بنت زائدہ لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھیں، اور والدہ کی طرف سے بھی سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ خدیجہ بنت خویلد کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ آپ کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا۔ ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ خدیجہ ایک آزادانہ فیصلے کرنے والی اور مضبوط ارادے کی مالک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے لیے آئے ہوئے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے، یہاں تک کہ اپنے ایک کزن کے رشتے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ اس رشتے پر سب خاندان والے متفق تھے۔ سیدہ خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو کاروبار سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب حرب فجار میں آپ کے والد خویلد بن اسد مارے گئے تو کاروبار بی بی خدیجہ نے سنبھال لیا۔ آپ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھیں وہ تجارتی قافلے شمالی یمن، شام اور مشرق وسطیٰ کے شہروں میں طویل سفر کر کے پہنچتے۔ حالانکہ دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن ان کی ذاتی کوششوں سے یہ کاروبار بہت وسعت اختیار کر گیا تھا۔ تجارت کی بین الاقوامی مارکیٹ بازار اوقاز میں آنے والے تاجروں کی میٹنگ بی بی خدیجہ کے محل نما گھر میں ہوتی تھی، اور آنے والے تاجر اس وقت تک مارکیٹ کے اصول و دام طے نہیں کرتے تھے جب تک بی بی سے مشورہ نہیں کیا جاتا۔
ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے پاس 80,000 اونٹ بار برداری کے لیے تھے، 11,000 ملازمین، 200 ذاتی غلام اور 200 ذاتی کنیزیں تھیں۔ محل نما گھر اتنا بڑا تھا کہ سارے مکہ کے لوگ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے۔ بی بی کا ایک غلام میسرہ تمام کاروباری معاملات کا انچارج تھا۔ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد نے دارالمساکین جیسا ادارہ بنوایا، جہاں لاوارث عورتیں یا وہ بچیاں جن کو لوگ اپنانا نہیں چاہتے تھے یا پیدا ہوتے ہی قتل کرنا یا زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، انہیں گود لے لیا کرتی تھی۔ ان بچیوں کو کنیز کے نام سے اس ادارے میں رکھا جاتا، کیونکہ بی بی انہیں خرید دیا کرتی تھی، اس لیے ان بچیوں سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ ان کی پرورش و کفالت کے بعد جوان ہونے پر ان کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس کے ذریعے ان لاوارث بچیوں کی زندگی کو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ دارالامان کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا۔ مکہ میں شہری زندگی کو منظم طریقے سے چلانے اور قریش کو نئے سرے سے متحد کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت قصی بن کلاب تھے، جنہوں نے دارالندوہ یعنی مشاورتی کونسل اور ادارہ فلاح و بہبود اور پانی کی فراہمی سمیت کئی محکمے بنائے۔ سیدہ خدیجہ کے آباء و اجداد نے ہمیشہ اولاد عبد مناف اور بنی ہاشم کے لیے قربانیاں دیں۔ بی بی کے دادا اسد بن عبد العزیٰ زمانہ جاہلیت میں بھی ہمیشہ سے مظلوموں کے سب سے بڑے حامی کے طور پر مشہور تھے۔ اسد ہی وہ شخصیت تھے جن کی اولاد بنی اسد کہلائی۔ حرب الفجار جو اپنے زمانے میں قبائل عرب کی بڑی جنگ تھی اور جس نے عربوں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، اس بات کا اسد بن عبد العزیٰ کو بہت دکھ تھا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ تشکیل دیا اور لڑائی کے اصول طے کیے، اور یوں عرب قبائل خوشحالی کے دور میں داخل ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ رئیس بطحہ سردار ابو طالب کے پاس گئیں اور کہا، میرے تجارتی مال کی حفاظت کا بندوبست کر دیں، آئے دن لوٹ مار کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی جاؤ، اب میں جانوں اور تیرا مال تجارت۔ اگلے روز حضرت ابو طالب نے دعوت عام کا اعلان کیا، حاضرین کو دودھ اور گوشت کھلایا اور فرمایا، ملکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ تجارتی شراکت کرو گے؟ وہ سب کہنے لگے، کہاں ہم اور کہاں ملکۃ العرب؟ جناب ابو طالب نے فرمایا، اپنی عزت دیکھو اور اس کا اثار دیکھو، ایک کے بدلے 5 ملیں گے۔ تمام حاضرین حیران ہو گئے کہ اتنا منافع۔ اگلے روز لوگوں نے مال دینا شروع کر دیا۔ جس نے ایک بکری دی وہ بھی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر نکل آیا، اور یوں لوٹ مار کرنے والے خود ہی محافظ بن گئے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو بہت منافع ہوا۔ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ منافع کی بے شمار اشرفیوں کے تھال لے کر رئیس بطحہ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور خوشی خوشی اجرت پیش کی۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، اجرت لے کر خدمت کرنا ہاشمیوں کا کام نہیں۔ تو بی بی نے کہا، کنیز بھی مفت خدمت قبول نہیں کرتی۔ آخر یہ طے پایا کہ یہ رقم غرباء میں تقسیم کر دی جائے۔ کتاب مدارج النبوت جلد اول میں لکھا ہے کہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ آفتاب آسمان ان کے گھر اتر آیا اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ بی بی ورقہ بن نوفل کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، آنے کا مقصد پوچھا، اور پھر بی بی کا خواب سن کر کچھ دیر خاموش ہو رہے۔ خواب دوبارہ سنا اور کہا، ملکۃ العرب بہت مبارک ہو، نبیوں کے سلطان سے آپ کی شادی ہوگی، اور پھر ان کی نشانیاں بتائیں۔
مکی ہوگا، قریشی بھی، ہاشمی ہوگا، عبد المطلب کے خاندان سے ہوگا۔ جب دھوپ میں چلے گا تو بادل سایہ کرے گا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سیدہ خدیجہ جب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو زیر لب یہ نشانیاں دہرا رہی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر بھائی جناب ابو طالب سے ملنے ان کے گھر آئیں۔ دیکھا کہ بھتیجا محمد بن عبداللہ اپنے چچا جان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ نبی پھوپھی عاتکہ کو دیکھ کر سلام کے لیے اٹھے۔ پھوپھی نے پیار سے ماتھا چوما اور بھائی سے کہا، محمد بن عبداللہ تو جوان ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اس کی شادی کر دی جائے۔ بھائی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں۔ پھر بی بی عاتکہ نے کہا، خدیجہ بنت خویلد کا تجارتی قافلہ مکہ سے روانہ ہونے والا ہے، وہ میری سہیلی ہے، اسے کہتی ہوں کہ کچھ اونٹوں کا مال میرے بھتیجے کے حوالے کر دے اور تجارتی سفر سے واپسی پر منافع کی رقم سے ہم شادی کی تیاریاں کر لیں گے۔ شام کو بی بی عاتکہ اپنی سہیلی خدیجہ بنت خویلد کے محل نما گھر پہنچی۔ نفیسہ سے تعارف کروایا۔ نفیسہ نے جا کر سیدہ خدیجہ کو بتایا، یہ خاتون عاتکہ بنت عبد المطلب خاندان بنی ہاشم سے ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ بی بی نے توقف کیے بغیر کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ عاتکہ سے برسوں بعد مل کر وہ بے حد خوش ہوئیں۔ باتوں باتوں میں بی بی عاتکہ نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے معاملے پر بات کی تو سیدہ نے کچھ سوچ کر کہا، آپ ان کو لے آئیں، میں ان سے بات کر کے ہی فیصلہ کروں گی۔ بی بی عاتکہ نے خوشی کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں اور تھوڑی دیر بعد اسے بھیجتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس کی ایمانداری اور سچائی سے ضرور متاثر ہوں گی۔ جب بی بی عاتکہ چلی گئیں تو ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ اس قریشی ہاشمی مطلبی جوان کے متعلق سوچنے لگی۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ پورے مکہ میں خوبصورتی و شرافت، ایمانداری اور سچائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں سیدہ خدیجہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھی کہ شادی نہ کرنے کے بارے میں ان کا ذہن بدل گیا۔ انہوں نے اگلے دن اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا اور کہا کہ سردار مکہ جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو پیغام دے دیں کہ شام کے لیے روانہ ہونے والے تجارتی قافلے کے ہمراہ وہ بھی جائیں گے۔ تجارتی قافلے کی روانگی سے پہلے سیدہ خدیجہ اپنے گھر کی بالکنی سے مال تجارت اونٹوں پر لادے جانے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود روانہ ہونے والے افراد قافلہ پر ان کی نظر پڑی تو انہیں صادق و امین محمد بن عبداللہ نظر آئے اور ان پہ سایہ کیے ہوئے بادل کے ٹکڑے کو بھی انہوں نے دیکھا۔ خواب کی تعبیر کی تمام علامات پوری ہو گئیں۔ اپنے غلام میسرہ کو انہوں نے بلوایا، اسے ایک یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا۔ اپنی ذاتی زیر استعمال اونٹنی صہبا دی جس پر بی بی خدیجہ کے علاوہ کوئی اور سواری نہیں کر سکتا تھا، اور میسرہ سے کہا، جب قافلہ شہر سے باہر نکل جائے تو ایک جگہ روک کر اعلان کرنا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کون ہے، اور جب وہ آگے آ جائیں تو انہیں یمنی جوڑا پہنا دینا، امامہ پہنانا، عصا تھما دینا اور صہبا پر سواری کرا دینا، اس کی مہار خود پکڑ لینا اور اعلان کرنا کہ یہ اس تجارتی قافلے کا سردار ہے، جس کی مرضی ہے ساتھ آئے، جس کی مرضی ہو واپس چلا جائے۔ اور دوسری بات، اپنے پاس کاغذ قلم رکھنا، جو بھی غیر معمولی واقعہ دوران سفر اور شام میں پیش آئے لکھتے رہنا۔ اس کے بعد اپنے غلام خزیمہ کو بلا کر اسے سردار قافلہ کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ایک سیاہ رنگ کا وحشی اونٹ جو سب سے الگ بندھا ہوا تھا اپنی مہار چھڑا کر دوڑتا ہوا قافلے کے اندر گھس آیا۔ ابو جہل، ابو لہب، حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہیں تھے،
جب اونٹ دوڑتا ہوا سالار قافلہ کی طرف بڑھا تو ابو جہل نے طنزاً کہا، اس کو تو محمد بن عبداللہ قابو کرے گا۔ اور جب اونٹ کی نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قدم مبارک چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ کسی نے یہ ماجرا سیدہ خدیجہ کو سنایا۔ نفیسہ نے کہا، یہ تو کوئی جادو ہے۔ بی بی نے کہا، خبردار، یہ نشانی ہے۔ تجارتی قافلہ چلا اور پہلی منزل یا پہلے مقام حجفہ پر رکا تو غلام میسرہ نے ملکۃ العرب کے حکم کے مطابق اعلان کیا، سالار قافلہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور انہیں یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا۔ سواری کے لیے اونٹنی صحبہ پیش کی۔ یہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار جھگڑا کرنے لگے، ہمارے ہوتے ہوئے اس نوجوان کو سردار قافلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کا دوسرا حکم سنایا کہ جو ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے اور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، مگر اندر ہی اندر پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ ایک دن سفر کے دوران شام کے وقت 2 اونٹ تھک کر گر گئے تو ابو جہل بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عرب کے دستور کے مطابق جو اونٹ تھک کر گر جائے اسے ذبح کر کے اس پر لدا ہوا سامان مال غنیمت کے طور پر سب قافلے والوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ابھی قافلے والے پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ سردار قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اونٹوں کے پاس گئے، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا، آپ نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے ہم بیٹھ گئے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، اٹھو، تو وہ اونٹ دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل تل ملا کر رہ گیا۔ میسرہ نے یہ سارا واقعہ لکھ لیا۔ اسی طرح ایک مقام پر قافلے والے کچھ دیر کو ٹھہر گئے۔ ابو جہل جو آگے جا رہا تھا اسے راستے میں پانی کا ایک کنواں نظر آیا۔ اس نے سب کو تنگ کرنے کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے کنویں کو مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ بعد میں جب باقی قافلے والے وہاں پہنچے تو انہیں وہاں پانی نہ ملا۔ سالار قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، سہارا ہے اللہ کے نام کا اور اللہ ہی کا، اور اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی زمین پر ماری تو یکا یک وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سب نے تازہ ٹھنڈا پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ میسرہ یہ سب کچھ دیکھتا اور لکھتا رہا تھا۔ زیبان نامی ایک مقام پر آگے تنگ درہ تھا۔ جب قافلہ اس تنگ درے سے گزرنے لگا تو اچانک ایک بہت بڑا اژدہا جو کھجور کے تنے جتنا موٹا اور لمبا تھا ایک طرف سے نکلا اور پھنکارنے لگا۔ اونٹ ڈر کر بدکنے لگے۔ ابو جہل نے طنزاً کہا، محمد بن عبداللہ کو آگے بھیجو۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا، چچا جان رک جائیں، میں آگے جاتا ہوں۔ اپنی اونٹنی کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ڈرنا نہیں، اور اژدہے کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہو تم؟ اور کچھ ہی دیر بعد اژدہا اپنی اصل شکل میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، میں سہام بن علین جن ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، 5000 سال سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور عرض کیا، آپ مجھے بیعت کریں اور وعدہ کریں کہ روز قیامت میری شفاعت ہوگی۔ حضور نے اشارے سے اس کی منشا پوری فرما دی اور وہ چلا گیا۔ مکہ سے شام تک کا تجارتی سفر 1 ماہ پر مشتمل تھا۔ دوران سفر اور شام کے بازار میں مال تجارت کی خرید و فروخت ہونے تک میسرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت و کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جگہ جگہ حضور کی ذات بابرکت سے ظہور ہونے والے معجزات کا وہ چشمدید گواہ تھا۔ شام میں بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ میسرہ لکھے بغیر نہ رہ سکا۔ سب سے بڑھ کر حضور کے اخلاق حسنہ نے اسے ان کا گرویدہ بنا دیا۔
بے پناہ منافع کے ساتھ قافلہ واپس مکہ آیا۔ میسرہ نے تمام حالات و واقعات ملکۃ العرب کو بتائے۔ بی بی کچھ دیر سوچتی رہیں اور پھر میسرہ سے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے لیے میرا پیغام نکاح لے کر تم رئیس مکہ ابو طالب کے پاس جاؤ گے، اور رشتہ طے ہو جانے پر تمہیں 70 اونٹ ریشم کے بھرے ہوئے اور 2000 دینار سونے کے اور منہ مانگی اشرفیاں ملیں گی۔ غلام میسرہ جو کہ سیدہ کے خواب کے بارے میں بھی جانتا تھا، عرض کرنے لگا، پیشکش تھوڑی ہے، کام بہت بڑا ہے، مانگو کیا چاہتے ہو؟ بی بی نے پوچھا۔ عرض کرنے لگا، مجھے اور میری اولاد کو شفاعت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز قیامت جنت چاہیے۔ سیدہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تمہیں ساتھ نہ لے جاؤں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ میسرہ اور سیدہ خدیجہ کی مشیر خاص نفیسہ نے جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر سیدہ طاہرہ طیبہ ملکۃ العرب کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، تو جناب ابو طالب اس رشتے پر بے حد خوش ہوئے۔ پیغمبر اسلام کی پھوپھی عاتقہ اور حضرت صفیہ نے بھی اس رشتے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک اور روایت میں یوں آتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے نفیسہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ ایک بہت بڑے جنگل میں بے شمار خشک درخت ہیں اور ایک سرسبز جھاڑی ہے، اور بہت سے جانور اس سرسبز جھاڑی کو کھانا چاہتے ہیں، اسے بچانا ہے، آپ بتائیں کس طرح بچائیں؟ تو حضور نے فرمایا، اس کے ارد گرد 4 دیواری کر دیں۔ نفیسہ نے کچھ دیر توقف کے بعد عرض کیا، سرسبز جھاڑی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، آپ ان سے نکاح کر کے 4 دیواری کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا، چچا سے مشورہ کروں گا۔ گھر آ کر جب تذکرہ کیا تو چچا سمیت سبھی خاندان بنی ہاشم نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ سیدہ خدیجہ کے نکاح کے وقت ان کے والد خویلد بن اسد وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عامر بن اسد موجود تھے۔ تاریخ معین پر خاندان بنی ہاشم کے افراد اور دیگر معززین قبائل سیدہ خدیجہ کے گھر جمع ہوئے۔ اس شادی میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے شرکت کی، اور شادی کی یہ تقریب مکہ کی تاریخ میں یادگار تقریب تھی۔ نکاح کے موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا۔ حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا، اور ہمیں حضرت معاد اور مضر کی اصل سے پیدا کیا، اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا۔ اپنے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ ہر طرف سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، یقیناً میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایسا جوان ہے کہ ان کا دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگرچہ مال میں یہ کم ہے، لیکن مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ محمد بن عبداللہ وہ ہستی مقدس ہیں جسے تم جیسے خویش و اقارب خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے خدیجہ بنت خویلد کی خواستگاری کی ہے، اور میں اپنے مال میں سے اس کا حق مہر 20 اونٹ قرار دیتا ہوں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مستقبل میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبت ہوگی۔ اس کے بعد نکاح پڑھایا۔ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا نکاح کرتا ہے فتاج دوشیزہ سے، جو کریمہ ہے، سخاوت اور پاکیزگی میں مشہور ہے۔ نکاح کے موقع پر آنے والے معزز مہمانوں کو سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا، اور جس نے جس برتن میں کھانا کھایا اسے اجازت تھی کہ وہ برتن بھی ساتھ لے جا سکتا ہے۔
ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو سیدہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جب بھی سیدہ فاطمہ زہرا بطول اپنے بابا جان سے ملنے آتی تو ہمیشہ اپنی لخت جگر کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ مکہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر وہ جگہ ہے جو کعبہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال قیام فرمایا۔ سیدہ خدیجہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی ذہنی مطابقت اور آپس میں محبت و اعتماد استوار رہا کہ کثرت ازواج کے اس معاشرے میں جب تک بی بی حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضور نے ایک دن بی بی سے فرمایا، میرے کچھ رشتہ دار مسکین ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں۔ بی بی نے اس وقت جواب نہ دیا، بلکہ عرض کیا، کل مکہ کے تمام سرداروں کو دعوت پر بلائیں۔ اگلے دن گھر پر دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کھانے کے بعد ملکۃ العرب نے پردے کے پیچھے سے ان سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سرداران مکہ گواہ رہنا، آج سے میرا تمام مال اور تمام اشیاء میرے شوہر محمد بن عبداللہ کی ہیں، وہ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں اور جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ سورہ والضحیٰ میں ارشاد ربانی ہے، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال کو اپنا مال قرار دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اکثر لوگ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب حضور کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مکہ کے قریب غار حرا میں جا کر عبادت یعنی مراقبہ کرنے لگے، اور پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی تمام کیفیات سیدہ خدیجہ سے بیان کی، اور بی بی نے ان کی بات سنی اور دلاسا دیا۔ یہ پہلا بیان ہے جو سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم ہونے پر دیا۔ یہ ایک بیوی کا بیان تھا۔ آپ نے کہا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی بہت عظیم اور مقدس تجربہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی خاتون اور اسلام قبول کرنے والی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اس پیغام کو یقین کے ساتھ دل سے قبول کیا، اور جب تک حیات رہیں ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا۔ ان کی حمایت سے حضور کو اللہ کا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کے سرداروں کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا، کچھ خرچ کرنے والے کسی لالچ کے تحت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ نے اس وقت خرچ کیا جب اسلام ضرورت مند تھا، اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے قبیلے اور خاندان والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اور وہ حضور کے پاس آ جاتا تھا، عرض کرتا تھا، کلمہ پڑھا ہے، کھانا کھلائیے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزانہ بی بی سیدہ میرے قد سے زیادہ سونے کا ڈھیر لگا دیتی تھی۔ یہ ڈھیر اتنا اونچا ہوتا کہ مجھے دوسری طرف کھڑا آدمی نظر نہ آتا تھا۔ پھر وہ اعلان کرتی تھی، آؤ میرے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، جھولیاں بھرتے جاؤ۔ کلہاڑیوں سے سونا کٹتا، لوگ جھولیوں میں بھرتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی اور سونا ختم ہو جاتا، خالی چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دیتے، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جب بی بی کی طرف نگاہیں اٹھتی اور اس سے پہلے کہ شکریہ ادا کرتے، بی بی اپنی چادر سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو صاف کرنے لگ جاتی اور فرماتی: شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کریں، میں نے صبح جو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، یہ تو اس کا صدقہ اتارا ہے۔ کردار وفا کی جس بلندی پر سیدہ خدیجہ تھی، اس کا اندازہ لگانا عام ذہن رکھنے والوں کا کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں کھانا لے کر جا رہی تھی۔ اکثر بی بی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ستو بنا کر لے جایا کرتی تھی۔ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضور سے عرض کیا: خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ اماں حوا سے لے کر کسی عورت کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا اور نہ قیامت تک بھیجے گا سوائے سیدہ خدیجہ کے۔ پھر عرض کیا: انہیں جنت کے ایسے مکان کی خوشخبری سنا دیں جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ذرہ برابر کوئی تکلیف ہوگی۔ جب بی بی خدیجہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اور جبرائیل کا سلام دیا۔ سیدہ نے عرض کیا: میں اپنے مقدر پر رشک کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، میں آپ کی نوکر ہوں۔ آپ کو رب کا سلام جبرائیل دیتا ہے اور مجھے اللہ کا حبیب سلام دیتا ہے۔ پھر بی بی نے عرض کیا: اللہ خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اس کو بھی سلام، جبرائیل کو بھی سلام، اور آپ کو الصلاۃ والسلام ہے، اور اس پر قیامت تک سلام جو ہماری یہ بات سنے۔ جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر تبلیغ اسلام شروع کی تو مکہ کے معاشرے میں ان کی تکذیب و مخالفت کی گئی، کیونکہ مختلف خداؤں کی پرستش کرنے والے اس معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہ حمایت اور تحفظ فراہم کیا جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشد ضرورت تھی۔ تبلیغ اسلام کے نتیجے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اوباش قسم کے لوگوں نے شہر سے باہر لے جا کر تکلیف و ایذا رسانی کے بعد نازیبا جملے کسے۔ کسی جاننے والے نے بی بی خدیجہ کو اطلاع دی، آپ فوراً وہاں پہنچی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو دوبارہ چند دیوانے لوگ آئے اور آپ کی جانب پتھر پھینکے۔ بی بی خدیجہ اس دور اور اس معاشرے کی خاتون تھی جب ایک سرخ اونٹ کی قیمت 100 کنیزیں تھیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی کیا وقت تھی۔ اس زمانے میں سیدہ خدیجہ اپنے شوہر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی، جن کی جان خطرے میں تھی۔ اپنے گھر کے سامنے موجود ایک چٹان پر کھڑے ہو کر تاریخ عالم میں پہلی دفعہ قریش مکہ کو دکھایا کہ ایک مرد کے دفاع کے لیے ایک عورت کیسے بولتی ہے، اور پہلی دفعہ آپ نے خطبہ دیا: اے لوگو، تمہاری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ اسی دروازے پر تم قطار باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور قرض مانگتے تھے اور میں بے نیازی سے تمہیں دیتی تھی۔ آج تم عربوں کی حیا ختم ہو گئی جو تم اسی دروازے پر ہاتھ میں پتھر لے کر آ گئے ہو۔ یہ وہ موقع تھا جب ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو اتنی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی کہ وہ آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ یہ آپ کے کلام میں ہیبت و وقار اور آپ کے لہجے کی فصاحت و بلاغت اور ایسا اعتماد تھا کہ سب سر جھکائے کھڑے رہے۔ سب جان گئے کہ اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے، اب اس کے پاس ناز کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ اور حمایت کرنے پر قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بالآخر خاندان بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ بھی دیگر خاندان کے افراد کے ہمراہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال نہایت صبر و استقامت کے ساتھ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرتی رہیں۔
محاصرے کے دوران بھی سیدہ خدیجہ کی دولت بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی امداد میں صرف ہوئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ اللہ نے ان سے مجھے اولاد دی۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ 3 سال جاری رہا۔ اس دوران کچھ سردار قریش جو بنی ہاشم اور اولاد عبد المطلب سے ہمدردی رکھتے تھے، آپس میں صلح و مشورے کے بعد اس معاہدے کو ختم کروا دیا، اور یوں خاندان بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کو رہائی ملی۔ شیب ابی طالب کے کٹھن اور پرمصائب حالات نے سیدہ خدیجہ کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ ملکۃ العرب جب شیب ابی طالب سے اپنے گھر آئیں تو ملکیت میں صرف ایک پیالہ اور ایک چادر تھی، اور عمر کی پونجی میں کچھ نہیں بچا تھا۔ مگر فکر تھی تو اتنی تھی کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشکلات پیش آئیں گی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کی زوجہ اور حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ کو بلوایا اور کچھ رقم بطور امانت انہیں دی، اور فرمایا، میں آپ سے زیادہ کسی کو امین نہیں پاتی، میرے بعد یہ رقم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پیش آئے گی تو انہیں دے دینا۔ شیب ابی طالب سے آنے کے کچھ دن بعد 619 عیسوی میں آپ بیمار ہوئیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا، خدیجہ، آپ نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، مانگ لو جو مانگنا چاہتی ہو۔ آپ نے عرض کیا، آپ ہی کا ہے سب کچھ، کیا مانگو؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو بعد میں سیدہ خدیجہ نے اپنی 5 سالہ بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بتول سے فرمایا، اپنے بابا جان سے کہنا بعد از وفات مجھے اپنی چادر کا کفن دیں، آپ میرے لیے ان کی چادر مانگ لینا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا بتول نے والدہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک سے چادر اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور زبان مبارک سے فرمایا، خدیجہ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال مانگ لیتی تو وہ بھی اتار کر دے دیتا۔ 619 عیسوی میں نگہبان رسالت حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کے انتقال کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد، غم گسار اور بے حد محبت کرنے والی شریک حیات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیں۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو کفن میں دوں گا، اس نے میرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ پھر ایک تشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور عرض کی، یہ کفن ہے، یہ خوشبو ہے، اور یہ جنت کا پانی سلسبیل ہے۔ نماز جنازہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا، اپنی چادر مبارک ان پر ڈال دی اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن میں جنت المالا میں سیدہ خدیجہ کی قبر مبارک ہے۔ پے در پے صدمات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ کی جدائی کے صدمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے محسوس کیا۔
دینی امور کی انجام دہی کے علاوہ گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا بتول کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے رہے۔ اس صدمے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک بھی آواز تائید و حمایت میں نہ اٹھی، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی۔ یہ آواز سیدہ خدیجہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا پیکر تھی۔ بے وجہ نہیں دہر میں شان خدیجہ، اللہ و پیغمبر کو ہے عرفان خدیجہ۔ گردن پہ مسلمان کی ہے اسلام کا احسان، اسلام کی گردن پہ ہے احسان خدیجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔